السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ہمارے پاس بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں جن کو ہم دن اور رات استعمال کرتے ہیں، اور ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنا رہے اور ان نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ یاد رکھیے، جو نعمتیں بھی ہمیں ملتی ہیں کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ضروری نہیں کہ مل ہی رہیں۔ کبھی کسی کی ناشکری، کسی کے منہ سے بولے ہوئے الفاظ، کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے نعمت کا زوال آ جائے اور نعمت چھین لی جائے۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں اچھے بھلے تندرست ہوتے ہیں، ایک دم بیماری آ لیتی۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں پہلے بہت مال اور دولت میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد فقیر ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی نعمتوں کو یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس اگر آج ہیں تو کل بھی ہوں گی۔ ہمیشہ نعمت ملنے پہ عاجزی اختیار کیے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے اور ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور پھر کھا لیا، اور پھر فرمایا عائشہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، کیونکہ یہ کم نہیں ہوتا ہے کہ کسی گھر سے نکل جائیں تو واپس آئیں۔ یعنی اگر نعمت کوئی چھن گئی نا تو آسان نہیں ہے اس کا کہ واپس مل جائے دوبارہ۔ ہم نے شاید سمجھا ہے کہ یہ نعمتیں آج ہیں تو بس چلتی رہیں گی، کون ہم سے چھینے گا، لیکن ہم اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑا کے دیکھیں تو بے شمار لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جن کے پاس پہلے بعض نعمتیں تھیں اور اس کے بعد وہ چھن گئی تو وہ روتے رہتے ہیں کہ کاش ہم اس وقت قدر کر لیتے۔ اب حالات دنیا کے دیکھیے، کہیں امن و امان تھا اور اس کے بعد جنگیں شروع ہو گئیں، کہیں لوگوں کے پیارے ان کے پاس ہوتے ہیں اور پھر ان سے جدا ہو جاتے ہیں، کہیں اور کوئی نعمت نوکری کی ہے، کاروبار کی ہے، گھر بار کی، چھت کی ہے، یا جسمانی صحت اور قوت کی ہے۔ یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جو کسی وقت بھی انسان کے پاس سے جا سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نعمتوں کا انسان سب سے زیادہ جن کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے، جن کو کچھ نہیں سمجھتا، جن کی قدر نہیں کرتا، وہ یہ ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فراغت ہے۔ ہم اکثر ان چیزوں سے غافل رہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہر وقت کمپلینٹ کا، ہر وقت شکایت کا رویہ نہ رکھیں۔ ابن مبارک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس نے اپنے بچے کی نجاست کو روٹی کے ٹکڑے سے صاف کیا، پھر اس روٹی کے ٹکڑے کو ایک سوراخ میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھوک مسلط کر دی، یہاں تک کہ اس نے وہی روٹی کا ٹکڑا نکالا اس سوراخ سے اور کھا لیا۔ سمجھ آئی بات؟ بہت ڈرا دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا برا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے اوپر ایسی بھوک مسلط کی اور اس کو وہی روٹی کھانی پڑی جس سے اس نے اپنے بچے کی نجاست کو صاف کیا تھا۔ تو بعض دفعہ ہم نعمتوں کو پھینکتے پھرتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اور پھر کبھی لعنت ملامت بھی کرتے ہیں، کبھی برا بھلا بھی کہتے ہیں، کبھی ان کے اوپر ناشکری کے الفاظ بھی کہتے ہیں، اور کبھی ان کو بالکل ردی کی طرح استعمال کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ سے چھین لی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اس لیے لہٰذا نعمتوں کا شکر ادا کریں، ان کو صحیح استعمال کریں، ان کو پا کے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کے زوال سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر۔